عرصے بھائی جان بابا کے اس مبارک موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمارے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے موصی اور ہماری پہچان حضور بھائی جان کے فیضان سے مالا اس کی تقریب ہے اور ماشاءاللہ آپ سے قبل جناب محترم و مکرم ابو تراب صاحب سے بہت ہی پیارے انداز میں نعتوں منتر سماعت کر رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ چند منٹ میں بھی اپنے مرشد کی خدمت کے خلاف عقیدت پیش کروں۔ زیادہ وقت نہیں ہوگا تو مشکل 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں؟ خدا کا گھر ہے اور الحمدللہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے، تو پوری بیداری کے ساتھ سنیں آپ۔ لیکن آئیے حضرت معمول سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی کا مکی سردار مدنی تاجدار سیدہ کے بابا حسنین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قصبہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پورا مجمع نبی اور عالم کی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر نصیر فرماتے ہیں کہ حجاب و عصمت سے اذن دے کر نشان بھی رسول لکھوں، بولے سبحان اللہ۔ حجاب و عصمت سے اذن دے کر نشان بھی رسول لکھوں، قلم پہ رکھ کے نقاب میں لفظ بطول لکھوں۔ قرآن ارشاد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام حاکم، امام طبرانی مستدرک الصحیحین میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ابتر کا کھانا دیا گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو 3 بیٹے عطا فرمائے، اور تینوں آپ کے صاحب تھے، تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور کائنات کا یہ نظام جس دنیا یہ جانتی ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے ہے، بولے سبحان اللہ۔ کائنات کا یہ نظام ہے اور دنیا اس بات کا اتحاد کرتی ہے کہ نسل بیٹوں سے، نام روشن بیٹے کرتے ہیں۔ جب دیکھا کہ نبی کے تینوں بیٹے اللہ نے اپنے آپ لالیے پیدا فرمایا، تو کفار مکہ نے سوچا یہ نبی جو ہمارے بتوں کو برا کرتا تھا، یہ نبی جو ہمارے بتوں کو برا کرتا تھا، اب اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا
تو ہمارے بتوں کو برا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج بن وائل ایک نام آتا ہے تاریخ میں اور حدیث میں جس نے نبی کو ابتر کا نام سنا، اور ابتر اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نبیہ نہ ہو، یعنی جس کا کوئی بیٹا نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے. آج بن وائل نے کہا کہ نبی ابتر ہے. نبی کو خبر دی، آپ رنجیدہ ہوئے اور اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ وہ اللہ کا نبی جو ہر شخص اللہ کی اس قدر اس انداز سے عبادت کرے کہ رب قرآن میں فرمائے قل لا الہ الا اللہ کہ اے میرے حبیب تھوڑا آرام بھی کر لیا، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، اتنی عبادت کر لیا کرو. وہ نبی جو ساری ساری رات اپنے رب کی عبادت کرے اور رب فرمائے قل لا الہ الا اللہ. آج اس نبی کو کیا ہو گیا کہ نبی رنجیدہ ہوئے اور سیکھے اپنے خوبی سے کر آئے. آنے کے بعد چادر چادر اور آرام کے لیے لے تعلیم بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی جو ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا تھا، اس نبی کو کتنا رنج ہوا ہوگا کہ نبی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنے پھوپھی کے گھر گئے اور چادر کر آرام کر لیا. اللہ کو یہ بات رب نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ زمانہ تمہیں ابتر کہتا ہے، یہ عام بات ہے کہ کائنات کا یہ نظام ہوگا کہ کائنات کا یہ نظام ہوگا کہ نسل اولاد سے چلے گی، مگر اے میرے حبیب آج میں نظام بدلنے جا رہا ہوں. آج میں نظام بدلنے جا رہا ہوں. یہ دنیا کا نظام ہوگا کہ نسل بیٹوں سے چلے، مگر آج جو آپ قبیلہ خاطر ہوئے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. رب نے فوراً جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا دے. جبریل آئے، آنے کے بعد اپنی پیشانی کو تلوائے مصطفیٰ بنایا اور اپنے کافوری لبوں سے تلوائے مصطفیٰ کو بوسا دیا. جب ٹھنڈک مصطفیٰ کو ملی اللہ کے نبی بیدار ہوئے. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ کے نبی اٹھے، براق پر بٹھایا، سفر معراج شروع ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں پہنچا تو میں نے ایک سفید درخت کو دیکھا جس پر سفید ٹہنیاں لگی تھی اور اس درخت پر سفید پھل لگے تھے. سیب کا ذکر آتا ہے، سفید سیب لگا تھا. جیسے ہی میں درخت کے قریب پہنچا جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے اس پھل کو آپ کھا لیں. نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پھل کو کھا لیا. اس کے بعد نبی کا جملہ سنو. نبی فرماتے ہیں وہ صرف پھل نہیں تھا، وہ نور زہرا تھا جو نام اللہ نے میری پشت پر لگا. وہ نور زہرا جو اللہ نے میری پشت پر وقیت فرمایا. نبی فرماتے ہیں اور ان جملوں کو رائے کر نہ جانے دو، دل کی تختی پر لکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج سے لوٹا میں آیا، آنے کے بعد مجھے خبر ہوئی کہ میری ملاقات حضرت آپ کی پہلی سوچائے محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج سے لوٹا میری ملاقات حضرت خدیجہ سے ہوئی، میرا نکاح ہوا، ہمارا ملن ہوا. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ 9 ماہ کی مدت کے بعد جب میں ایک وقت اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے لے کر فرش کی طرف ایک نور ہے جو چلا آسمان سے نور جو زمین کی طرف چلا آ رہا ہے. میرا پورا گھر خوشبو سے معطر ہے،
نبی فرماتے ہیں کہ خاتمہ آئی، آنے کے بعد اس نے خبر دی، اے اللہ کے نبی مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کو دیا۔ اللہ اکبر، آپ غور کو فرمائے، نبوت طہارت کو دیکھ رہی ہے اور طہارت نبوت کو دیکھ رہی ہے۔ جبرائیل آئے، وحی لے کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کوثر، یہی کوثر ہے، یہی کثرت ہے جو اللہ نے آپ کو دی۔ کوثر کی تفسیر کا نام ہے سیدہ زہرا، کوثر کی تفسیر کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ آج آسمانی ہدایت پر جو ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے زہرا پاک، یہ صدقہ ہے فاطمہ بنت محمد کا، یہ صدقہ ہے ہماری ماں حضرت۔ یہ سارے جو ستارے ہیں، کسی ستارے کا نام غوث الاعظم ہے، کسی ستارے کا نام غریب نواز ہے، کسی ستارے کا نام محبوب پاک ہے، کسی ستارے کا نام محبوب الہی ہے، کسی ستارے کا نام امیر خوشبو ہے، کسی ستارے کا نام سعدیہ کلری ہے، کسی ستارے کا نام دادا علی حضویری ہے، اور دوسرا کی سرزمین پر کسی ستارے کا نام حضور بھائیجان ہے۔ اور کوثر کی تفسیر کون بنا؟ سیدہ زہرا۔ ابھی تو پیر فخر نصیب فرماتے ہیں کہ یا برس مسیح میں لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قدم پہ رکھے نہ میں اور میرے قاضی بھائیوں، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں دامن غوث سے وابستہ کیا ہے۔ غوث اعظم کوئی معمولی ولی نہیں ہے۔ شاہ عبداللہ بہتی سے پہلے فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب غوث اعظم کی اجازت کے بغیر کارخانہ قدرت میں سے تصرف نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا محبوب الہی، کوئی بھی اللہ کا ولی جب تک غوث اعظم اجازت نہ دے تب تک کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور قاضیوں گھبراؤ نہ، مخالفت سے کبیرہ خاطر نہ ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف ہاشم عنی، مریدی لا تخف ہاشم عنی عظم عامر ان الجلالی، اے میرے مرید دشمنوں سے گھبرا مت، اے عبد القادر جیلانی تیرے لیے تیرے مخالفین سے پڑھ۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے تمہارے بیچ میں اولاد غوث اعظم بڑی بھی پہچان کیا بڑی بھی پہچان کیا، ایک فقیر کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایک پیر کا کام کیا ہوتا ہے۔ ایک جملہ دینا چلو دیکھتا ہوں آپ میرے اس جملے کی کس انداز سے قدر فرماتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، میں جملہ دینے جا رہا ہوں کی توجہ کے ساتھ۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے تو سنیں، پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو مراد سے